السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، وہ ہے موضوع پر مسح علی الخفین یا جرابوں پر مسح۔ تو اس کے لیے ایک تفصیلی 4-5 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ سب دیکھیں گے تو ضرور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مسح کہتے ہیں کس کو؟ اس کی تعریف کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا، اصطلاحی تعریف بھیگے ہوئے ہاتھ کو اس چیز پر پھیرنا کہ جس پر پھیرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اور خفین کی تعریف اگر موزے پورے کے پورے چمڑے کے ہوں تو ان کو یعنی خفین کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا موضوع پر کہ نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مسح علی الخفین کا ثبوت حضرت سعد سے منقول ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے موضوع پر مسح کیا، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن امیہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام حسن بصری سے منقول ہے کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو مسح علی الخفین کا قائل پایا، یعنی 70 بدری صحابہ موضوع پر مسح کے قائل تھے۔ اب اس مضمون کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو مسافر ہے اس کے لیے جو مسح کی جو مدت ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے، اور جو مقیم ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات موضوع پر مسح کی مدت ہے۔ اور اب مسح کی ابتدا کب ہوگی، کب مسح شروع کیا جائے گا؟ جس وقت وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 رات کا حساب کیا جائے گا۔ یعنی جب آپ کا وضو ٹوٹا ہے، یعنی آپ نے پہلے وضو کیا، وضو کر کے پھر موزے پہن لیے، اس وقت سے یعنی مدت کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ نے موزے پہنے، وضو کر لیا پہلی دفعہ تو، لیکن جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو پھر جب آپ دوبارہ نیا وضو کریں گے تو تب آپ جب موزے پر مسح کریں گے تب سے یعنی مدت کا اعتبار ہوگا۔ جیسے کسی نے ظہر کے وقت وضو کر کے موزہ پہنا، پھر سورج ڈوبنے کے وقت وضو ٹوٹا تو اگلے دن سورج ڈوبنے تک مسح کرنا درست ہے، اور سفر میں تیسرے دن سورج ڈوبنے تک، جب سورج ڈوب جائے گا تو اب مسح درست نہ ہوگا۔ یعنی مدت تب سٹارٹ ہوگی جب آپ کا وضو ٹوٹا اور آپ نے نیا وضو کیا اور پھر موزے پر مسح کیا۔ آگے موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں موضوع کے اگلے حصے پر رکھیں اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزے کے اگلے حصے پر رکھیں، یعنی رائٹ ہینڈ آپ نے رائٹ پاؤں پر یعنی انگلیاں اس پر پھیرنی ہیں، اور اسی طرح آپ کا جو لیفٹ کیا ہے پاؤں ہے وہ اس پر لیفٹ ہینڈ کی انگلیاں آپ موزے پر رکھیں گے، اور اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے پیشاب کیا، پھر آ کر وضو کیا اور دونوں موضوع پر مسح کیا، اور اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں موزے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں موزے پر رکھا، پھر موضوع کے بلائی حصے پر 1 مرتبہ مسح کیا، گویا کہ میں نے آپ کے موضوع پر ان نشانات کو دیکھ رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے، آپ اس کو ویڈیو کو روک کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آگے کون سے موضوع ہیں جن پر مسح کرنا جائز ہے؟ اور جائز نہیں مسح کرنا ایسے موضوع پر جس میں زیادہ پھٹن ہو، اس سے پیر کی 3 انگلیاں نظر آئیں، انگلیوں کی مقدار ظاہر ہو جو، اگر پھٹن اس سے کم ہو تو جائز ہے۔ یعنی اگر ایسے موضوع ہیں جو پھٹ گئے ہیں، 3 انگلیاں پاؤں کی نظر آ گئی تو اس پر مسح نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہوتا۔ اور کیونکہ آج کل تو مال کی فراوانی بھی ہے، اور جو لوگ نمازی ہیں پکے وہ اچھے موزے خریدنے کے اہل بھی ہیں، تو کوشش کریں کہ موزہ یعنی بالکل درست اور پھٹا ہوا نہ ہو۔ اس کے علاوہ جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جراب کی تعریف کیا ہے؟ سوت یا اون کے بنے ہوئے موزے جو سخت جاڑے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ایسے موزے پر اوپر نیچے دونوں طرف چمڑا ہو تو اس کو مجلد کہتے ہیں، یعنی اوپر بھی چمڑا ہو نیچے بھی مجلد، اگر صرف نیچے کے حصے میں چمڑا ہو یعنی جوتے کے برابر اس کو منعل کہتے ہیں۔ تو یعنی اوپر بھی چمڑا ہو نیچے بھی، اس طرح کی جراب پر مسح جائز ہے، اور اس طرح نیچے والے حصے پر چمڑا ہو تو اس طرح کی جراب پر مسح جائز ہے۔ اور جو جرابیں ہیں ان پر مسح کے حوالے سے یہ ہے کہ جرابیں موٹی ہوں، یعنی آپ
ان پر ہاتھ پھیریں تو پانی نیچے نہ جائے، موٹی جرابیں ہوں، ڈبل جراب آپ نے پہنی ہے، موٹی جراب آپ نے پہنی ہے، پانی اس پر نیچے نہ جاتا ہو تو اس پر مسح جائز ہے۔ وہ موزے جن میں 3 شرائط پائی جاتی ہوں، اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے، بغیر یعنی پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے، اس کے علاوہ بغیر باندھے خود ہی پنڈلیوں پر رکے رہیں، ان کو پہن کر بغیر جوتے کے 1-2 میل پیدل چلا جا سکے۔ یعنی اوورال اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی جرابیں جو موٹی ہوں، جن کے جو آپ پہنے جن پر مسح کریں تو پاؤں نیچے نہ جائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو 3 دن رات سے قبل موزے نہ نکالتے، یعنی مسافر۔ اور حضر سے مراد ہے قیام، جو آپ کا گھر ہے، آپ کا شہر، حضر میں آپ کے ساتھ ہوتے تو 1 دن 1 رات اپنے موضوع پر مسح کرتے۔ اس حدیث سے مقیم و مسافر دونوں کے لیے مسح کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ پورا اوورال مضمون ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ٹاپک میں جو غلطی ہوئی ہے مجھ سے اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید علمی اور تحقیقاتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔